لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں کالج کے احاطے سے نکل رہی تھیں۔ ان میں سے بعض اپنی اپنی کاروں میں بیٹھ رہی تھیں اور بیشتر ایسی تھیں جو بس اسٹاپ پر آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ پناہ پان شاپ کے سامنے کھڑے ہوئے ایک نوجوان نے کہا، پناہ بھائی، ایسا مسالے دار پان لگانا کہ ململ کے دوپٹے کی طرح ہونٹ لال ہو جائیں۔ بس اسٹاپ پر کھڑی ہوئی ایک لڑکی نے لال دوپٹے والی سے کہا، کچھ سنا؟ تیرے لال دوپٹے کو دیکھ کر بول رہا ہے۔ سرخ دوپٹے والی نے کہا، سینڈل سے منہ لال کر دوں گی، پان کھانا بھول جائے گا۔ اسی بس اسٹاپ پر کچھ سمارٹ قسم کے نوجوان اپنی کار اور موٹر سائیکلوں کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ ایک نوجوان نے ایک موٹی بھاری بھرکم سی لڑکی کی جانب دیکھ کر اپنے ساتھی سے پوچھا، یار فلم سٹار موٹا کی تانیث کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، سلما موٹی۔ ایک لڑکی آہستگی سے بولی، اوہ سلما، یہ تجھے کہہ رہے ہیں۔ سلما موٹی نے ذرا شرما کر کہا، میری صحت ایسی ہے کہ سب ہی جلتے ہیں پروانوں کی طرح۔ ہیں؟ ساری لڑکیاں اسے حیرانگی سے دیکھنے لگیں۔ ایک لڑکی نے دوسری سے کہا، بابرا وہ دیکھ، تیرا اسکوٹر والا آ گیا۔ ایک نوجوان تیزی سے اسکوٹر ڈرائیو کرتا ہوا آیا، پھر لڑکیوں کے قریب زوردار بریک لگا کر رک گیا۔ بابرا نے اسے غصے سے دیکھا، پھر منہ پھیر لیا۔ نوجوان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جانے من، آپ کے لیے آندھی طوفان کی طرح ٹریفک کی بھیڑ سے گزر کر آیا ہوں۔ تشریف لائیں، آپ کے لیے میری گاڑی کی اور میرے دل کی ایک سیٹ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ بابرا نے بگڑ کر کہا کہ اگر آپ اپنی خیریت چاہتے ہیں تو واپس تشریف لے جائیں، ورنہ آپ بھی ساتھ چلیں گی۔ تمام لڑکے کہے لگانے لگے۔ بابرا زیر لب مسکرائی، پھر غصے میں آگے بڑھی۔ وہ اسکوٹر آگے بڑھا کر لڑکوں کی ٹیم میں پہنچ گیا۔ ایک نوجوان نے کہا، مسٹر آصف، آپ جیسا دلیر عاشق پہلی بار دیکھا ہے۔ جو سب سے مغرور لڑکی ہے آپ اسی کو چھیڑتے ہیں۔ آصف نے کہا، اجی صاحب، آپ لوگوں نے میری دلیری دیکھی کہاں ہے؟ میں دور سے اشارے نہیں کرتا، کسی لڑکی کو راستہ چلتے نہ چھیڑتا ہوں، نہ اسے تماشا بناتا ہوں۔ میں تو دو ٹوک فیصلہ کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اس کے گھر میں گھس کر عشق کرتا ہوں۔ ایک نے طنز کیا، آپ تو ڈینگے مار رہے ہیں۔ کیا آپ اس مغرور لڑکی کے گھر میں جا کر اس سے عشق کر سکتے ہیں؟ آصف نے سر کھجاتے ہوئے سوچا، پلٹ کر بابرا کی جانب دیکھا، پھر پوچھا، دوستو، اگر میں سر پر کفن باندھ کر اس کے گھر میں داخل ہو جاؤں تو کیا شرط ہارو گے؟ جو آپ کہیں گے۔ اچھا تو 5 سیر مٹھائی خرید لو، میں اپنے ہاتھ سے اس حسینہ کا منہ میٹھا کروں گا۔ ایک نے کہا، بڑی خوش فہمی ہے، شرط ہارنے پر آپ مٹھائی کھلائیں گے؟ آصف نے کہا، یارو، شرط ہارنے پر تو میں لڑکی کے گھر سے جوتے کھا کر نکلوں گا۔ اگر مٹھائی کھانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ جوتے بھی کھانا پڑیں گے۔ سب نے انکار میں سر ہلایا۔ ایک نے کہا، او نہیں بھائی، ہارنے پر جوتے اور جیتنے پر مٹھائی آپ ہی کھائیں، ہم صرف تماشا دیکھیں گے۔ چلو یار، 5 سیر مٹھائی کے لیے چندہ کرو۔ ایک لڑکی نے لڑکیوں کی ٹیم میں پہنچ کر کہا، کچھ سنا تم لوگوں نے؟ وہ جو آصف اسکوٹر والا ہے نا، وہ آج بابرا کے گھر گھسنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اچھا؟ سب نے تعجب کا اظہار کیا۔ بابرا ہونٹ بھینچ کر غصے سے آصف کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک لڑکی نے کہا، اس بدماش کی پٹائی کرنے کا یہ اچھا موقع ہے، کیوں بابرا؟ بابرا کچھ سوچتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے کہ ہم سب مل کر اس کی مرمت کریں۔ تم سب میرا ساتھ دو گی تو مزہ آ جائے گا۔ ارادہ کیا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ نیک ارادہ ہے، قریب آ جاؤ۔ وہ سب قریب آ کر بابرا کی رازدارانہ سرگوشیاں سننے لگیں۔ پھر سب نے تائید کی، گڈ آئیڈیا، مزہ آ جائے گا۔ اسے خوب کھلایا پلایا جائے گا، پھر سارا کھانا جوتوں اور چپلوں سے ہضم کروایا جائے گا۔ بابرا نے کہا، تو پھر نکالو پیسے، چندہ جمع کرو۔ وہ سب اپنے پرس اور اپنی کتابوں سے 10 کے 1 نوٹ نکالنے لگیں۔ اتنے میں بس آ گئی۔ لڑکے اپنی کار اور اپنے اپنے اسکوٹر پر بیٹھنے لگے۔ آصف نے سر گھما کر دیکھا، لڑکیاں یکے بعد دیگرے بس کے اندر جا رہی تھیں۔ بابرا نے آصف کی جانب دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں، وہ مسکرانے لگی۔ پیچھے سے ایک لڑکی نے دھکا دے کر کہا، ارے تم تو یہیں پھسل رہی ہو۔ بابرا نے بس پر سوار ہوتے ہوئے کہا، ارے نہیں، اسے چارہ ڈال رہی ہوں۔ کار میں بیٹھے ہوئے ایک لڑکے نے آصف سے پوچھا، کیا پھنس گئی؟ نہیں، ابھی چارہ ڈال رہا ہوں۔ آصف نے اسکوٹر کو سٹارٹ کیا۔ ایک نوجوان پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ بس آگے بڑھی تو اس کے آگے پیچھے کار اور اسکوٹریں یوں دوڑنے لگیں جیسے بس میں بیٹھنے والیوں کا محاصرہ کر لیا ہو۔ بس کے اندر ایک لڑکی نے کہا، ارے یہ تو پوری فوج آ رہی ہے۔ بابرا نے کہا، پرواہ نہ کرو، باجماعت پٹائی ہوگی۔ کار ڈرائیو کرنے والے نے اپنے ساتھی سے پوچھا، کیا خیال ہے، آصف شرط جیت جائے گا؟ اس کے ساتھی نے جواب دیا، یہ بندہ مجنو کا بھی باپ لگتا ہے۔ مجنو پتھر کھانے کے لیے ہائے لیلا کہتا تھا، یہ مٹھائی کھانے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگا رہا ہے۔
آگے جا کر بس اور گاڑیوں کی رفتار بالکل ہی سست ہو گئی، کیونکہ سامنے سے بارات آ رہی تھی۔ پھولوں سے سجی ہوئی کار میں دلہا دلہن بیٹھے ہوئے تھے۔ آصف نے اسکوٹر کو آگے بڑھا کر دیکھا۔ دلہن تو کوئی اور تھی، لیکن اسے بابرہ دلہن کے روپ میں نظر آئی۔ وہ بڑی چاہت سے اسے دیکھنے لگا۔ بابرہ نے بس کی کھڑکی سے جھانک کر گزرنے والی بارات کو دیکھا تو کار میں بیٹھا ہوا دلہا تو کوئی اور تھا، لیکن اسے آصف دلہے کے روپ میں نظر آیا۔ بابرہ کی مسکراتی ہوئی آنکھوں کے سامنے منظر بدل گیا۔ وہ سہاگ کی سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی اور آصف اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس پر جھک رہا تھا۔ انسان پرائی مسرتیں دیکھ کر اپنی مسرتوں اور آرزوؤں کے ہجوم میں بھٹکنے لگتا ہے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان نے آصف کو جھنجھوڑ کر پوچھا، بھائی خواب دیکھ رہے ہو کیا؟ وہ بس نکلی جا رہی ہے۔ اس نے اسکوٹر آگے بڑھا دیا۔ بابرہ بس کی کھڑکی کے باہر گزرتے ہوئے مناظر دیکھ رہی تھی۔ ایک سینما گھر کی پیشانی پر کسی فلم کا بہت بڑا بینر لگا ہوا تھا۔ بینر کی تصویر میں ایک جوان عورت ایک ننھے سے بچے کو چوم رہی تھی۔ چشم زدن میں بابرہ نے اس عورت کی جگہ خود کو دیکھا۔ وہ ننھے بچے کو چوم رہی تھی۔ اس کے بعد آصف بیک وقت اسے اور بچے کو بازوؤں میں سمیٹ کر چومنے جا رہا تھا۔ پھر وہ چونک گئی۔ اس کی سہیلی پوچھ رہی تھی، کیا خواب دیکھ رہی ہو؟ چلو اٹھو، اپنی منزل آ رہی ہے۔ بس ایک سٹاپ پر پہنچ کر رک گئی۔ لڑکیاں بس سے اترنے لگیں۔ کار اور سکوٹر سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور جوانوں کی فوج آصف کے اطراف جمع ہو رہی تھی۔ دوسری طرف لڑکیاں ایک کنفیکشنری کی دکان میں داخل ہو گئی تھیں۔ ایک نوجوان نے کہا، یار یہ لڑکیاں بھی کھانے کی چیزیں خرید رہی ہیں۔ آصف نے کہا، جناب آپ بھی یہاں سے 5 سیر مٹھائی خرید لیں۔ وہ مٹھائی خریدنے چلا گیا۔ دوسرے نے پوچھا، مسٹر آصف آپ ایک نوجوان لڑکی کے گھر میں داخل ہونے والے ہیں، آپ کا دل تو ضرور گھبرا رہا ہوگا۔ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آصف نے کہا، اگر وہاں لڑکی کے ماں باپ ہوئے تو میں شادی کا پیغام دے دوں گا۔ اگر لڑکی نے تمہاری بے عزتی کر دی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم سب ایک عرصے سے ان لڑکیوں کا پیچھا کر رہے ہو، ان پر آوازیں کستے ہو، اشارے بھی کرتے ہو، لیکن انہوں نے کبھی تمہاری بے عزتی کی ہے؟ جانتے ہو کیوں؟ ایک نے کہا، میں جانتا ہوں، یہ ہم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ دوسرے نے اس کی سر پر چپت مار کر کہا، ابے نہیں، یہ ہم سے ڈرتی ہیں۔ ڈر کس بات کا؟ آصف نے کہا، یہ چاہیں تو اپنی پرنسپل سے، اپنے والدین سے شکایت کر سکتی ہیں، ہمارے خلاف پولیس کی مدد حاصل کر سکتی ہیں، ہمیں کوڑوں کی سزا دلوا سکتی ہیں، مگر یہ ایسا نہیں کرتی۔ آخر کیوں؟ واقعی یار سوچنے کی بات ہے، آخر کیوں؟ آصف نے کہا، اس لیے کہ ان کی زبان کہتی ہے مگر دل ہائے کہتا ہے۔ یہ آنکھ اٹھا کر گھورتی ہیں اور نظریں جھکا کر شرماتی بھی ہیں۔ یارو یہ جو کاجل لگاتی ہیں نا، یہ بینائی کے بڑھانے کے لیے نہیں، ہمیں آگے بڑھانے کے لیے لگاتی ہیں، ہمیں للچانے کے لیے ہونٹوں پر لالی لگاتی ہیں۔ دیکھو ہم فولاد ہیں، فولاد اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ اگر کوئی مقناطیس بن کر ہمیں اپنی طرف کھینچ لے تو قصور ہمارا ہوگا یا مقناطیس کا؟ مقناطیس کا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ تمام لڑکیاں دکان سے نکل کر ایک سمت جانے لگیں۔ آگے جا کر وہ ایک گلی میں مڑ گئیں۔ نوجوانوں نے اپنی اپنی گاڑیاں سنبھال لیں۔ جب وہ اس گلی میں پہنچے تو لڑکیاں دوسری گلی میں مڑ گئی تھیں۔ اس گلی میں ایک چھوٹا سا خوبصورت سا مکان تھا۔ بابرہ تالا کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے لڑکیاں آتی ہوئی بولیں، واہ مکان تو بہت خوبصورت ہے، تمہاری امی اور ابا کہاں ہیں؟ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اوہ تو تم یہاں تنہا رہتی ہو؟ ہاں یہی سمجھ لو۔ چلو جلدی سے میز پر کھانے کی چیزیں رکھو۔ آسمہ، فریدہ تم کچن میں جا کر پلیٹیں لے آؤ۔ سلمہ تم چائے تیار کرو گی، ٹھیک ہے؟ تمام لڑکیاں مصروف ہو گئیں۔ کوئی کھڑکی کھول کر پردہ درست کرنے لگی، کسی نے چھت کے پنکھے کو آن کیا، کوئی میز پر پلیٹیں لگانے لگی۔ بابرہ نے بڑے سے کیک پر 3 موم بتیاں لگا دیں۔ ایک لڑکی نے پوچھا، یہ 3 موم بتیوں کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ میں اس گھر میں 3 برس گزار چکی ہوں۔ اسی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ تمام لڑکیاں بابرہ کو دیکھنے لگیں۔ وہ بولی، ٹھہرو میں دروازہ کھولتی ہوں۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، آصف کی آواز سنائی دی، آپ تکلیف نہ کریں میں خود ہی آ گیا ہوں۔ وہ مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ اٹھائے کمرے میں آ گیا۔ ایک لڑکی نے حیران ہو کر کہا، ارے یہ تو سچ مچ آ گیا۔ آصف نے کہا، یہ سوچ کر آ گیا کہ اکیلا ہوں، اب یہ کوئی انصاف نہ ہوگا کہ تم سب مل کر مجھ اکیلے پر ہاتھ اٹھاؤ۔ بابرہ نے کہا، میں انصاف کروں گی، جاؤ اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لاؤ۔ آصف نے پوچھا، یعنی کہ سب کے ساتھ انصاف ہوگا؟ آپ تو بہت سویٹ ہیں، جی چاہتا ہے کہ… وہ آگے بڑھا، بابرہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں، واپس آ کر جی چاہے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر چلا گیا۔ ایک لڑکی نے بابرہ سے پوچھا، کیا بات ہے، وہ اتنی باتیں کہہ گیا اور تم چپ کھڑی ہو؟
میں ایک ہی بار بولوں گی۔ ایک لڑکی نے کہا، تم نے انصاف کے لیے پوری فوج کو بلایا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے انصاف کرنا شروع کر دیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ آصف کے پیچھے دوسرے نوجوان آنے لگے۔ ایک نے کہا، ہمیں بھی ڈر لگ رہا ہے، ایمان سے ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں۔ بابرہ نے آگے بڑھ کر کہا، کتنی عجیب بات ہے کہ آپ راستے میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں، اور جب گھر کی چار دیواری میں دل کی بات کہنے کا موقع آئے تو ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سب ادھر بیٹھ جائیں۔ وہ لوگ ایک طرف صوفوں پر بیٹھ گئے۔ آصف نے لڑکیوں سے کہا، تم سب ادھر بیٹھ جاؤ۔ وہ سب دوسری طرف صوفوں پر بیٹھ گئیں۔ بابرہ نے لڑکوں سے پوچھا، کیا محبت کرنا جرم ہے؟ بالکل نہیں، سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا۔ آصف نے لڑکیوں سے کہا، ہم سے پہلے بھی یہ دنیا والے محبت کرتے آئے ہیں۔ بابرہ نے لڑکوں سے کہا، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بزرگوں نے بھی اپنی جوانی میں عشق کیا ہوگا نہیں، کیا تھا، ان کے عشق نے ہمیں پیدا کیا۔ جب محبت ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی اور یہ جرم نہیں تو پھر ڈرنا کیسا؟ آصف نے کہا، ہاں، جرم اس وقت ہے جب تالی دونوں ہاتھ سے نہ بجے، یعنی لڑکی راضی نہ ہو۔ بابرہ لڑکوں سے بولی، اور لڑکا اسے راہ چلتے چھیڑ کر پریشان بھی کرے اور بدنام بھی کرے، جانتے ہیں اس طرح کیا ہوتا ہے؟ آپ اس طرح دوسروں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی بہنوں سے چھیڑ چھاڑ کیا کریں۔ وہ سب جھینپ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بابرہ نے کہا، جھینپنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو اپنے گھر میں موقع دے رہی ہوں تاکہ آپ اپنی محبت کو سر عام تماشا نہ بنائیں۔ یہاں آگے بڑھیں، جسے آپ چاہتے ہیں اس کے کان میں پوچھیں، ڈو یو لو می؟ آصف نے لڑکیوں سے کہا، جسے منظور ہو وہ مسکرا دے ورنہ کہہ دے، ابھی تو میں نادان ہوں۔ سب لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ ایک نوجوان نے کہا، مسٹر آصف، پہلے آپ بابرہ سے پوچھیں، ابتدا آپ دونوں سے ہوگی۔ آصف اور بابرہ نے ایک دوسرے کو سنجیدگی سے مگر محبت سے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے قریب آئے، پھر مسکرا کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ بابرہ نے کہا، ہم نے محبت کی منزل کو پا لیا ہے، یہ میرے سرتاج ہیں۔ آصف نے اسے قریب کھینچ کر کہا، اور یہ میری زندگی ہے، شریک زندگی۔ سب کے سب حیرانی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہیں، سرتاج، شریک زندگی، یعنی کہ صرف محبت ہی نہیں، شادی بھی ہو گئی؟ ایک بولی، اچھا تو ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا تھا۔ ایک بولا، نہیں، یہ دونوں ابھی تک ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ وہ دونوں میز کے دوسری طرف کیک کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں 3 موم بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ آصف نے بابرہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، یہ مذاق نہیں ہے، آج ہماری شادی کی 3ری سالگرہ ہے۔ 3ری سالگرہ؟ سب نے مزید حیرانگی کا اظہار کیا۔ بابرہ نے کہا، ہاں، میرا اور آصف کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم خوش ہوں تو دوسرے لوگ ہماری خوشیوں کو دیکھیں اور ہماری ازدواجی زندگی پر رشک کریں۔ آصف نے کہا، اس لیے ہم نے سوچا اپنی خوشیوں میں آپ کو شریک کریں۔ آپ جو محبت تو کرتے ہیں مگر محبت کے اظہار سے ڈرتے ہیں۔ آج ہم اپنی شادی کی 3ری سالگرہ کی خوشی میں آپ کو یہاں بلا کر یہ سنہرا موقع دے رہے ہیں۔ تم میں ہمت ہے تو آگے بڑھو اور محبت کر لو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو۔ ایک نوجوان نے کہا، بھائی موقع تو خوب دیا، دل خوش کر دیا۔ دوسرے نے کہا، مگر ایک ظلم کیا ہے، ہمیں دھوکہ دے کر یہاں لے آئے، ہم کوئی تحفہ نہ لا سکے۔ آصف نے کہا، آپ لوگوں نے کھانے پینے کا اتنا سامان لا کر اپنا اپنا حق ادا کر دیا ہے، گویا ہم آپ کی طرف سے تحفے وصول کر چکے ہیں۔ اس دوران بابرہ موم بتیاں روشن کر چکی تھی۔ اس نے اور آصف نے پھونک مار کر موم بتیاں بجھائیں، پھر دونوں ایک چاقو تھام کر کیک کاٹنے لگے۔ تالیوں کے شور میں مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگیں، اس کے ساتھ ریکارڈ پلیئر سے موسیقی کی آواز ابھرنے لگی۔ موسیقی کی تال پر نوجوان جوڑے ادھر ادھر منتشر ہو گئے، ادھر ادھر رازدارانہ سرگوشیاں بہکنے اور بھٹکنے لگیں۔ ڈو یو لو می؟ نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو میں نادان ہوں۔ ڈو یو لو می؟ ذرا دیکھو گی، ذرا سمجھوں گی، پھر ہاں کہوں گی۔ ڈو یو لو می؟ ہاں، نہ، ہاں، ہائے میں کیا کہوں۔ رازدارانہ سرگوشیوں کے باعث ماحول بڑا رومان پرور ہو گیا تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی خوبصورت سی دنیا آباد ہو گئی تھی، جہاں پیار کرنے والے کسی کو پتھر مار کر اشارے نہیں کرتے۔ ہر مرد اور ہر عورت کے دل میں کسی کو چاہنے اور کسی سے چاہے جانے کی آرزو ہوتی ہے۔ وہاں ایسی آرزوؤں کی تکمیل ہو رہی تھی۔ اگر ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھ کر انکار کرنے یا اقرار کرنے کے موقع فراہم کیے جائیں، باہمی سمجھوتے کی راہیں ہموار کی جائیں، تو کسی کنواری کا آنچل میلا نہ ہو اور کوئی دل والا راہ چلتے کسی کو چھیڑ کر کوڑوں کی سزا تک نہ پہنچے، کیونکہ کوڑے محبت کی نہیں گناہ کی پیٹھ پر لگائے جاتے ہیں۔
سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے سپنے سب اپنے، اور اس کے مصنف ہیں محی الدین نواب۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات جا رہی تھی، خوابگاہ میں زیرو پاور کا بلب اونگ رہا تھا۔ آصف اور بابرہ آرام دہ بستر پر ایک دوسرے کی آغوش میں سو رہے تھے۔ جہاں دو بدن کی طرح دو دل بھی ہم مزاج ہو کر ملتے ہیں، وہاں گہری نیند آتی ہے۔ ابھی ان کے درمیان ظالم سماج کی یا ظالم حالات کی کوئی دیوار کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تقدیر مہربان تھی، اور جب تقدیر مہربان ہو تو انسان کو تھپک تھپک کر آرام سے سلاتی رہتی ہے۔ پھر اچانک یوں لگا جیسے تقدیر نے ہولے ہولے رونا شروع کر دیا ہو۔ بابرہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چند لمحوں تک جوں کی توں پڑی رہی۔ کچھ پریشان سی ہو کر وہ آواز سننے لگی۔ سچ مچ رونے کی آواز تھی، کوئی بچہ رو رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے آصف کے ہاتھ کو اپنے بدن پر سے ہٹایا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے دیوار پر ایک خوبصورت سے بچے کی تصویر آویزاں تھی۔ بچہ اب زور زور سے رو رہا تھا۔ وہ بستر سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی خوابگاہ سے باہر آ گئی۔ وہاں ایک شو کیس میں بچوں کے بہت سے کھلونے رکھے ہوئے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بچہ اس کے اندر کہیں رو رہا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے پریشانی کے عالم میں مکان سے باہر آ گئی۔ پھر نیم تاریکی میں ایک سمت بڑھنے لگی۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی، رونے کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر وہ ایک مکان کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اس نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ اب اندر سے گھنٹی کی آواز بھی سنائی دی۔ دو چار بار گھنٹی بجانے کے بعد کسی مرد کے بڑبڑانے کی آواز سنائی دی۔ کیا مصیبت ہے، آرام سے سونے بھی نہیں دیتے، 2 بجے رات کو ملنے چلے آتے ہیں۔ دروازہ کھل گیا۔ بچے کے رونے کی آواز اور زیادہ واضح ہو گئی۔ دروازہ کھولنے والے ادھیڑ عمر آدمی نے آنکھیں ملتے ہوئے بابرہ کو دیکھ کر کہا، اچھا تو پڑوسن صاحبہ ہیں، کیا آپ صبح ملاقات نہیں کر سکتی تھی؟ بابرہ نے کہا، جی ہاں، مگر وہ آپ کا بچہ رو رہا ہے۔ ہاں رو تو رہا ہے، مگر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، بچہ بلک رہا ہے، اسے دودھ ہی پلا دیں۔ دودھ پلا دوں یعنی کہ میں؟ یہ کیا مذاق ہے؟ دودھ اس کی ماں پلائے گی، تو آپ اس کی ماں کو نیند سے بیدار کریں۔ ہیں، نیند سے جگاؤں؟ اگر وہ ناراض ہو کر میکے چلی جائے گی تو کیا میرا گھر برباد کر کے آپ کو خوشی ہوگی؟ آپ عجیب آدمی ہیں، بچہ بھوک سے روتا رہے گا اور آپ اپنی بیوی کی نیند میں خلل پیدا کر کے اسے ناراض نہیں کریں گے؟ نہیں کروں گا، وہ میرا بچہ ہے، اسے بھی رفتہ رفتہ میری طرح صبر کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ بس آپ جائیں، ہماری نیند خراب نہ کریں۔ وہ دروازہ بند کرنے لگا۔ بابرہ نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ٹھہریے، آپ اپنی بیوی کو ناراض نہ کریں، میں جا کر جگا دیتی ہوں۔ آپ اتنی رات کو میرے گھر میں آئیں گی؟ میری گھر والی نے دیکھ لیا تو معاف کیجیے گا، میری آبرو صرف میری بیوی کے لیے ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے دروازہ ایک دھڑاکے سے بند کر دیا۔ اسی وقت اندر سے ایک عورت کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ او ہو، میرا منا رو رہا ہے، میں اپنے راجہ بیٹے کو ابھی دودھ پلاؤں گی۔ او ہو، باہر کون ہے؟ بابرہ مطمئن ہو کر وہاں سے واپس جانے لگی۔ مرد کی آواز سنائی دی، کوئی نہیں، میں ہوں بیگم، باہر کا دروازہ بند کر رہا ہوں۔ اتنی رات کو دروازہ کیوں کھولا تھا؟ وہ بات یہ ہے بیگم کہ ایک بھیکاری آیا تھا، میں نے اسے بھگا دیا۔ آیا تھا یا آئی تھی؟ جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ اتنی رات کو کوئی بھیک مانگنے آتا ہے یا بھیک دینے آتی ہے؟ بابرہ تیزی سے چلتی ہوئی اپنے مکان کے احاطے میں داخل ہوئی۔ آصف دونوں ہاتھ باندھے دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اب پڑوسن کے مکان سے لڑنے جھگڑنے اور چیزوں کے گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بابرہ برآمدے کے سرے پر بیٹھ گئی۔ آصف نے کہا، کسی سے ہمدردی کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ میں کیا کروں، وہ معصوم بچہ جانے کتنی دیر سے رو رہا تھا، تو کیا ہوا؟ بابرہ نے سر اٹھا کر آصف کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں، اس کے ساتھ ہی بابرہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ بولی، میرے اندر بھی کوئی رو رہا تھا۔ آصف نے اسے گہری سنجیدگی سے دیکھا، پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کو محبت سے تھام کر بولا، ابھی تو ہماری شادی کو صرف 3 سال ہوئے ہیں، اللہ نے چاہا تو جلد ہی تمہاری آرزو پوری ہوگی۔ اللہ کب چاہے گا؟ کون جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی بات کب منظور ہو؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، لیڈی ڈاکٹر نے تو کہا ہے کہ تم ماں بن سکتی ہو۔
تم بھی تو باپ بن سکتے ہو۔ ہاں، مگر میں سوچتا ہوں کہ میں بھی کسی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لوں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ میں کوئی خرابی ہو۔ خدا نہ کرے کہ کوئی خرابی ہو، تم کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جانا۔ کیوں نہ جاؤں؟ بس یوں ہی۔ نہیں، تمہارے اعتراض کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے سوچتی تھی کہ شاید میں بانجھ ہوں، کبھی ماں نہیں بن سکوں گی، کسی طرح صبر کر لیتی تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کہا میں ماں بن سکتی ہوں، اب صبر نہیں ہوتا۔ ہر دم یہی بے چینی سی رہتی ہے کہ کب وہ مبارک گھڑی آئے گی۔ ہاں، یہ یقین ہو جائے کہ منزل ملے گی اور پھر بھی منزل کے سامنے نہ آئے تو صبر نہیں ہوتا، دل کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ بابرا نے کہا لیکن پھر بھی یقین یہ رہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو منزل ملے گی۔ خدا نہ کرے ڈاکٹر نے اگر کہہ دیا کہ آپ باپ نہیں بن سکتے تو رہا سہا یقین بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر تو وہی کہے گا نا جو سچ ہوگا۔ کیا سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے؟ حوصلے کی بات نہیں ہے آصف، بہت سے لوگ امید پر زندہ رہتے ہیں۔ تم ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کراؤ گے تو ہمارے درمیان امید کی کرن ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ یہ تو خود کو دھوکہ دینا ہوا۔ کبھی کبھی خود کو دھوکہ دے کر جینے کا حوصلہ پیدا کیا جاتا ہے۔ مجھے اسی طرح جینے دو آصف۔ اس نے اپنا سر آصف کے شانے پر رکھ دیا۔ آصف گہری سنجیدگی سے سوچنے لگا، واقعی زمین زرخیز ہے، کسی موسم میں بھی فصل اگائی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ کسان کے پاس جو بیج ہیں ان میں پھلنے پھولنے کی صلاحیت ہو۔ ٹھیک ہے کہ زمین اپنے بیج کا طبی معائنہ نہیں چاہتی، لیکن کسان کو اپنی خوبیوں اور خامیوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ بابرا نے پوچھا، آپ کیا سوچنے لگے؟ بوبی، اللہ جو کرتا ہے اچھائی کے لیے کرتا ہے۔ شاید ہم اس لیے ابھی بچے سے محروم ہیں کہ تم تعلیم حاصل کر رہی ہو۔ یہ تمہارا آخری سال ہے، تم دیکھنا، ادھر تمہارے فائنل ایئر کا شاندار رزلٹ نکلے گا، ادھر تم شاندار ننا منا سا رزلٹ آؤٹ کرو گی۔ وہ مسکرانے لگی، پھر بولی، کل سے کالج میں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہماری سالگرہ کی پارٹی میں جو لڑکیاں شریک ہو کر گئی ہیں وہ سارے کالج میں مشہور کر دیں گی کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ شادی کی بات کو نہ چھپاؤ۔ آپ نہیں جانتے، اگر کالج میں یہ خبر پھیل جائے کہ کسی لڑکی کی شادی ہو چکی ہے تو ساری لڑکیاں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، میاں بیوی کے بارے میں کریت کریت کر پوچھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اچھا، تو اب لڑکیاں تم سے بھی پوچھا کریں گی؟ اور نہیں تو کیا، بڑی رازداری سے پوچھتی ہیں۔ کیا پوچھتی ہیں؟ ساری لڑکیوں کو ایک ہی فکر ستاتی ہے کہ سہاگ رات میں دلہا کیسے ستاتا ہے۔ تم کیا جواب دو گی؟ میں کہوں گی، میری سہاگ رات کو 3 برس گزر چکے ہیں، میں ساری باتیں بھول چکی ہوں۔ ارے ایسا بھی کیا بھولنا، چلو ابھی رات باقی ہے، میں تمہیں یاد دلاؤں گا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ شرماتی ہوئی اس کی آغوش میں پہنچ گئی۔ سہاگ رات عورت کی زندگی کی سب سے اہم اور یادگار رات ہوتی ہے۔ عورت اسے یاد کر کے بڑھاپے میں بھی شرما جاتی ہے۔ مکان کے احاطے میں آصف اپنے اسکوٹر کی صفائی کر رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر مالی باغیچے میں ایک پودا لگا رہا تھا۔ آصف نے مکان کی طرف گھوم کر آواز دی، بوبی کہاں ہو؟ ہری اب، تمہارے کالج کا وقت ہو گیا ہے۔ اندر سے آواز آئی، بس ابھی آئی، جسٹ اے مومنٹ۔ آصف انتظار کی گھڑیاں گزارنے کے لیے ٹہلتے ہوئے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک سوکھے ہوئے پودے کی دیکھ کر کہا، مالی یہ پودا تو مرجھا گیا ہے، میں نے کبھی اس میں پھول کھلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صاحب، بیج اگر ناکارہ ہو تو پودے ایسے ہی مرجھا جاتے ہیں، اور ایک پھول بھی نہیں کھلتا۔ مالی کے جواب نے آصف کو چونکا دیا۔ اس نے پوچھا، تو پھر پھول کیسے کھلے گا؟ صاحب، بیج بدلنا ہوگا۔ آصف نے پلٹ کر دیکھا، بابرا باہر آ کر دروازے پر تالا لگا رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا آپ پھولوں کا معائنہ کر رہے ہو؟ آصف نے کہا، ہاں، زمین کا یہ حصہ خالی ہے، یہاں پھول نہیں کھل رہے ہیں۔ وہ قریب آتی ہوئی بولی، کیا ہوا، کھل جائیں گے؟ آصف نے کہا، مالی کا کہنا ہے کہ دوبارہ زمین ہموار کر کے دوسرا بیج ڈالا جائے، اس کے بعد پھول کھلیں گے۔ وہ بولی، ایسا تو ہوتا ہی ہے، مالی کو پہلے ہی بیج بدل دینا چاہیے تھا۔ وہ کہتے کہتے ٹھٹک گئی، کبھی مرجھائے پودوں کو اور کبھی آصف کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، مالی یہ پودا ایسے ہی رہے گا، بیج بدلا نہیں جائے گا۔ زمینیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے پودے کے قدموں سے لپٹی رہتی ہیں، خواہ پھول کھلے یا نہ کھلے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اسکوٹر کے پاس آ گئی۔ آصف بھی خاموشی سے اسکوٹر پر آ کر بیٹھ گیا، پھر وہ اسکوٹر آگے بڑھ گیا۔ راستے میں بابرا نے پوچھا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ تم بھی تو چپ ہو۔ میں سوچ رہی ہوں،
میں ہی اب تک ماں بننے کی آرزو کر رہی تھی، یہ بھول گئی تھی کہ آپ بھی باپ بننے کے لیے اندر ہی اندر تڑپ رہے ہیں۔ ایک مشورہ دوں؟ میں سن رہا ہوں۔ شاید ہمارے ستارے آپس میں نہیں ملتے۔ اگر آپ دوسری شادی کر لیں تو باپ بننے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ سچ پوچھو تو یہی مشورہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ فضول باتیں نہ کریں۔ سچ کہتا ہوں، میری جگہ کوئی دوسرا شوہر ہوتا تو تم 3 برس میں 3 بچوں کی ماں بن جاتی۔ گاڑی روکیں۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ غصے سے بولی، گاڑی روکیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے گالی تو نہیں دی۔ آپ نے گالی دی ہے۔ گاڑی روکیے نہیں تو میں چیخنا شروع کر دوں گی۔ اس نے گاڑی روک دی۔ وہ گاڑی سے اتر کر بولی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنی بیوی کو دوسری شادی کا مشورہ دے رہی ہیں۔ پہلے تمہیں شرم آنی چاہیے، پہلے تم نے مشورہ دیا تھا۔ اولاد نہ ہو تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، اور دوسری بیوی سے بھی اولاد نہ ہو تو ضرور ہوگی۔ وہ منہ پھیر کر دل پر جبر کرتی ہوئی بولی، آپ دوسری شادی کر لیں۔ وہ مسکرا کر بولا، اگر تمہاری ناراضگی اسی طرح دور ہو سکتی ہے تو یہی صحیح، کیا تم اپنے ستیلے بچے کو گود میں کھلاؤ گی؟ بابرا نے پلٹ کر اسے سنجیدگی سے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے بازو کو محبت سے تھام کر بولی، میں جو ایک بچے کی آرزو کرتی ہوں تو میرے خوابوں اور خیالوں میں وہ آپ ہی کا بچہ ہوتا ہے۔ میں صرف اسی بچے کو سینے سے لگاؤں گی جو آپ کا ہوگا، خواہ وہ مجھ سے ہو یا میری سوکن سے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر بولا، اچھا تو وعدہ؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، وعدہ۔ چلو اب گاڑی پر بیٹھ جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ وہ پیچھے بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ آصف عقب نما آئینے میں بابرا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اداسی سے سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا اور ٹوٹی ہوئی باتیں اسے سمجھا رہا تھا۔ یہ مرد کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آصف میرے سوا کسی دوسری لڑکی کا تصور بھی کر سکتے ہیں، مگر دیکھو تو کتنی جلدی دوسری شادی کے لیے راضی ہو گئے ہیں، جیسے پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ میری طرف سے اجازت ملتے ہی مجھ سے پکا وعدہ لے لیا۔ شام کو اس خیال کی تصدیق ہو گئی۔ وہ کچن میں مصروف تھی کہ ڈرائنگ روم سے آصف کی آواز سنائی دی، بوبی تم کہاں ہو؟ دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، دوسری گھر والی لے آیا ہوں۔ دوسری گھر والی؟ بابرا نے پریشان ہو کر دروازے کی جانب دیکھا، پھر تیزی سے چلتی ہوئی کچن سے باہر آئی۔ ڈرائنگ روم میں آصف کے ساتھ ایک لڑکی سرخ جوڑا پہنے، گھونگھٹ نکالے اور سر جھکائے کھڑی تھی۔ ان کے آس پاس آصف کے 2-4 دوست بھی تھے۔ بابرا ڈرائنگ روم میں پہنچ کر ٹھٹک گئی تھی۔ آصف کے ایک دوست نے کہا، بھابی خدا آپ جیسی بیوی سب کو نصیب کرے، آپ نے کتنی فراخ دلی سے آصف کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے۔ آپ اب اس خوشی کے موقع پر ایک شاندار پارٹی دیں۔ آصف نے کہا، کل ولیمہ کی دعوت ہوگی۔ ہاں بوبی، اس خوشی میں تم سب لوگوں کو چائے پلا دو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے اجازت دو، میں ذرا دوسری والی کے ساتھ مصروف رہنا چاہتا ہوں۔ اوکے، گڈ بائے۔ وہ نئی دلہن کو سہارا دے کر خوابگاہ کی طرف لے جانے لگا۔ بابرا تیزی سے آگے بڑھی، پھر خوابگاہ کے دروازے پر راستہ روکتی ہوئی بولی، خبردار، یہ میرا کمرہ ہے، یہاں کوئی دوسری قدم رکھے گی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ آصف نے حیرانگی سے پوچھا، ارے تو کیا تمہارا وعدہ جھوٹا تھا؟ آپ نے بھی تو شادی کی رات وعدہ کیا تھا کہ میرے سوا کسی دوسری کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ یقین کرو بوبی، میں نے اس گھونگھٹ والی کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے، تمہاری اجازت سے ہی دیکھنے لایا ہوں۔ اور تم اجازت تو دے چکی ہو۔ ہاں، اجازت دے چکی ہوں، مگر اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ وہ غصے سے تنتناتی ہوئی جانے لگی۔ آصف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا، بھائی سنو تو، یہ دوسری والی ہمیشہ یہاں نہیں رہے گی۔ وہ غصے سے بولی، یہ 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہے گی، جہاں سے بیاہ کر لائے ہیں اسے وہیں لے جائیں، وہاں والے اسے واپس نہیں لیں گے۔ ہاں، اگر 1 سال کے اندر ہمارے گھر میں ایک ننھے منھے سے بچے کا اضافہ نہیں کرے گی تو واپس کر دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ بابرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہیں ایک بچے کی ضرورت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ بچہ میرا ہی ہو، اس لیے میں اسے پورے 101 روپے میں خرید کر لایا ہوں۔ خرید کر لائے ہیں؟ وہ مزید حیرانگی سے بولی، کہاں سے؟ ایک فیکٹری سے، فیکٹری والوں نے 1 سال کی گارنٹی دے دی ہے، بچہ ضرور ہوگا۔ وہ جھلا کر بولی، آپ سیدھی طرح بتائیں گے نہیں؟ میں اس حرام زادی سے پوچھ لوں گی۔ اس نے آگے بڑھ کر دلہن کے گھونگھٹ کو نوچ لیا۔ گھونگھٹ کے پیچھے ایک ہیجڑا نظر آیا۔ وہ تالی پیٹ کر بولا، آئے بیبی، سوکن سے ایسا بھی کیا جلنا، تجھے ہمارے ہونے والے بچے کا واسطہ میرے چہرے کے پھول تو کھلنے دے۔
بابرہ نے تڑق سے اس کے منہ پر تماچا رسید کیا۔ وہ دوسری طرف گھوم لیا، پھر وہ آصف کی طرف بڑھی۔ اچھا تو تم میرا مذاق اڑا رہے تھے؟ آصف پیچھے ہٹ کر بولا۔ دیکھو پہلے میری بات سنو، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ وہ پھر آگے بڑھی۔ ہیجڑا آصف کے آگے سینہ سپر ہو کر بولا، اے بیبی، کیا مجھے بیوہ بنانا چاہتی ہے؟ قسم ہے مجھے اپنے سہاگ کی، میں اپنی شوہر کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ۔ تڑاک سے پھر ایک تماچا اس کے منہ پر پڑا۔ آصف کے دوسرے دوست بیچ بچاؤ کے لیے دوڑے آئے تو بابرہ نے ان پر بھی بلی کی طرح پنجے مارے۔ میں تم لوگوں کو ایسی شاندار پارٹی دوں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔